احسن صاحب، ایک بڑا جو میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کا بڑا ایک روٹین میں سب سے زیادہ جو پوچھے جانے والا کویشچن ہے، میں نے ابھی بہت سے اسٹوڈنٹس کو آپ کی ونڈو پہ بھی دیکھا تو میں دیکھا کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کی جو تھے کویشچنس تھے وہ یہی تھے کہ میٹرک کے اس پہلے سیمیسٹر کی ٹوٹل فیس کیا ہوگی، انٹر کے پہلے سیمیسٹر کی ٹوٹل فیس کیا ہوگی، کہ بیکاز اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پیسے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن سبمٹ کروائے گا. تو اس کا کوئی ایسا زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا یہی کویشچن تھا کہ وہ کتنی فی ہے، اور یہ سیمیسٹر 6 منتھس کا ہے اور اس 6 منتھس کی ٹوٹل فی کتنی ہے، تاکہ اس کو یہ آسانی سے وہ اس کو اپنا بجٹ دیکھتے ہوئے وہ اپنا ایڈمیشن کروائے. تو یہ ایک اہم کویشچن تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک پر سیمیسٹر کی کیا فیس ہے ٹینٹیٹیو، تو وہ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن کیا ہے، اور کنٹینیوٹی کے اندر سیمیسٹر وائز کیا فیس ہے؟ جی بہت شکریہ. اس میں میٹرک جو جنرل پروگرام ہے اور میٹرک درس نظامی، اس میں 2250 روپے پہلے سیمیسٹر کی فیس ہے ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ اس میں سے اگر آپ ایڈمیشن فیس منہا کر دیں، رجسٹریشن فیس منہا کر لیں، تو وہ تقریباً کوئی 1700-1800 کے قریب پر سیمیسٹر بنتی ہے. تو اگر آپ اس کو ضرب دیں تو 1700 کو 4 سے ضرب دے کے اس میں 700-800 مزید جمع کر لیں تو آپ کی کل فیس یہ بنتی ہے میٹرک کی. اور اگر آپ ایف اے کی بات کریں تو ایف اے میں تقریباً کوئی 2700 کے قریب فیس ہے پہلے سیمیسٹر کی، اور اس کے بعد فردر آگے دوسرے تیسرے چوتھے سیمیسٹر میں پر سیمیسٹر تقریباً فیس بنتی ہے 2000 کے قریب. تو تقریباً یہ کوئی 8-9 ہزار کے لگ بھگ یہ اماؤنٹ بنے گی جو 2 سالوں کی ہے. اور یہ تمام فیس یہی ہے، اس میں نہ کوئی امتحانوں کی کوئی اضافی فیس لی جائے گی، نہ ہی کوئی کتابوں کے اضافی پیسے لیے جائیں گے، نہ کوئی داخلے کی اضافی فیس ہر سیمیسٹر میں لی جائے گی. جو داخلے کی اور رجسٹریشن فیس ہے وہ طالب علم نے صرف پہلے سیمیسٹر میں ہی ادا کرنی ہے. اس کے بعد اس نے جو آگے آنے والے دوسرا تیسرا چوتھا سیمیسٹر میں اس میں صرف اس نے ٹیوشن فیس یا جو کورسز میں اس نے داخلہ لینا ہے اسی کی فیس اس نے ادا کرنی ہے. ایسا صاحب، ایک اور بڑی اہم چیز جو ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں، وہاں پہ ان کے گھر کے اندر جو مرد ہیں وہ شہروں میں جابز کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، خواتین کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ شہر میں جا کے بینک میں فیس جمع کروا سکیں. تو کیا یونیورسٹی نے کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ایسا سلسلہ کار کہ وہ اگر گھر بیٹھی ہے، باپردہ خواتین ہیں یا ایسی خواتین جن کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں ہے، کہ وہ کسی ایسے طریقے سے اپنی فیس جمع کروا سکیں کہ جو ادر دین بینک ہوں؟ جی جی بالکل. اس دفعہ تو فواد صاحب اپنے ناظرین، سامعین اور طالب علموں کی سہولت کے لیے ان کے لیے خوشخبری ہے، یونیورسٹی نے ایک بڑا ہی انقلابی قدم اٹھایا ہے. یعنی بہت سارے طالب علموں کو بینکوں کے حوالے سے شکایات تھی جی کہ فلاں بینک فیس جمع نہیں کر رہا، یا ان کا لنک ڈاؤن ہے، یا ہم جا نہیں پا رہے. تو یہ تمام لوگوں کے لیے یونیورسٹی نے ہماری 3 ٹیلی کام کمپنیاں ہیں، جس میں ایک ٹیلی کام کمپنی ہے ٹیلی نور، پھر یو فون، اور پھر اس کے بعد موبی لنک. ان کے ساتھ یونیورسٹی نے معاہدہ کیا ہے کہ ان کے تمام ذرائع استعمال کر کے ہمارے طالب علم فیس جمع کروا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی کہ اگر ٹیلی نور ہے تو ان کی وہ ایزی پیسہ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اپنے موبائل کے ذریعے فیس جمع کروا دیں گے. یا ان کا ایک سٹرنگ ہے *786#، اس کے لیے وہ اپنا موبائل والیٹ اکاؤنٹ کھولیں گے اور اس کے لیے فیس جمع کروا دیں گے، اور اس کے فیس جمع کروانے کوئی اضافی چارجز نہیں ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی ریٹیلر ایجنٹ ہے جو ٹیلی نور کو ڈیل کرتا ہے، یا ان کے ٹیلی نور کے مائکرو فائنانس بینک ہیں، یا ٹیلی نور کی فرینچائزز ہیں، اس میں وہ جب جا کے اپنا بتائیں گے کہ اوپن یونیورسٹی کی فیس جمع کروانی ہے تو یونیورسٹی نے ان سے ایک طریقہ کار طے کیا ہے. لیکن وہاں پر ان کو 15 روپے فیس کے ساتھ اضافی دینے پڑیں گے، جس طرح وہ بینکوں میں ادا کرتے تھے. بالکل اسی طرح اگر آپ یو فون کی بات کریں تو وہ پہلے یو پیسہ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے ذریعے فیس جمع کروا سکتے ہیں. یا وہ اس طرح موبائل والیٹ اکاؤنٹ کھولیں گے، سٹرنگ جو ہے *786# کے ذریعے موبائل والیٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اس کے ذریعے پیسے جمع کروا سکتے ہیں. یا یو فون کی فرینچائزز، ریٹیلر، یا PTCL کا OSS شاپ جو ہے وہ ہے، یا مائکرو فائنانس بینک یو کے جو ہیں وہاں پہ وہ فیس جمع کروائیں گے. یہاں پہ بھی ان کو 15 روپے اضافی ادا کرنے پڑیں گے. اسی طرح جو تیسری ٹیلی کام کمپنی ہے جیز موبی لنک، اس کا جیز کیش اکاؤنٹ وہ اپنے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے لیے فیس جمع کروائیں. اسی طرح ان کا جو جیز کا والیٹ موبائل والیٹ اکاؤنٹ ہے، سٹرنگ وہی ہے *786#، اس کے ذریعے موبائل والیٹ اکاؤنٹ کھولیں، اپنا اوپن کریں، اس کے ذریعے فیس جمع کروائیں. اور
تیسری جو موبیلنک کے جو ریٹیلر ہیں، موبیلنک کی فرینچائزز ہیں یا موبیلنک کا مائکرو فائنانس بینک ہے. لیکن ایک میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب یہ موبائل والیٹ اکاؤنٹ یا یو پیسہ یا ایزی پیسہ یا جیز کیش کے ذریعے فیس جمع کروائیں گے تو یہ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ ان کے اس اکاؤنٹ میں فیس جتنے پیسوں کا بیلنس موجود ہو. اگر وہ فیس جتنے پیسوں کا بیلنس موجود نہیں ہوگا تو وہ فیس ادا نہیں ہو پائے گی. تو یہ ہم نے ایک ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ایک بڑا انقلابی قدم اٹھایا اپنے طالب علموں کو سہولت دینے کے لیے کہ جی آپ اپنی فیس ان طریقوں سے بینکوں کے علاوہ ان طریقوں سے جمع کروا سکتے ہیں. اور ایک انقلابی قدم میں اور بھی بیان کرتا چلوں، گو وہ ہمارے علاقے سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم فاٹا اور بلوچستان کے طالب علموں کو میٹرک کی فری ایجوکیشن دے رہے تھے، اس دفعہ وائس چانسلر صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ گلگت اور اسکردو کے بچوں کو فری میٹرک کی ایجوکیشن دیں گے.